ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ لیڈر بن گئے. اگر آپ وہ فیز اسٹڈی کریں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف آپ 623 کے بعد وہ اسٹڈی کریں، تو اتنے تھوڑے وقت میں کبھی اتنے بڑے لیڈر نہیں آئے. جو ان کو دیکھتا تھا وہ لیڈر بن گیا. حضرت بلال جو ایک غلام تھے، انہوں نے 2 ایکسپیڈیشنز یعنی 2 دفعہ ملٹری کیمپین لیڈ کی تھی، تو سب ان کو دیکھ کے عظیم لوگ بن گئے. جس طرح مولانا رومی نے کہا نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے. انہوں نے انسان کی جو اشرف المخلوقات، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق، اس کا پوٹینشل نکال کے رکھ دیا. کوئی آپ ایکسپلین کر ہی نہیں سکتے کہ کیسے ایک دم ساری دنیا میں وہ چھا گئے. تعلیم کو ترجیح دی پیسے کے اوپر، اپنے نام تھے اگلے 500-600 سال تک. وہ ساروں کا بالکل ان کی زندگی اس کے اوپر بھی پورا تجزیہ، قرآن کے اوپر بھی تھا، اور پھر وہ سائنٹسٹ بھی تھے. اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. انسان کو خوف سے آزاد کر دیا. یہ جو خوف ہے یہ انسان کو غلام رکھتا ہے کہ میرے رزق نہ چلی جائے، مجھے وہ کوئی طاقتور قتل نہ کر دے، مجھے ذلیل نہ کر دے. آزاد کر دیا انسان کو. رول ماڈلز ہونے چاہیے بچوں کے لیے. میرے رول ماڈل یہ نہیں تھے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ. تو دوسری چیز پاکستان. اب میں ذرا اپنے ملک پہ آ جاتا ہوں. میں نے 3 سال کی حکومت میں کیا دیکھا. اگر ہم نے اپنے ملک کو اٹھانا ہے تو جب تک ہم ان کی سنت کے اوپر چلیں گے نہیں، یہ ملک نہیں اٹھ سکتا. میرا یہ ایمان ہے، کیونکہ ہمارے اندر کئی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو یہ روک رہی ہیں ملک کو آگے جانے سے. ان کی کیا ٹیچنگز تھیں، تو یہ اسپیشل پھر ہمارے ربیع الاول پہ. اس سے میں اب آگے جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم دھوم دھام سے بنائیں. یہ بڑا خوشی کے دن ہے ہمارے، اور پوری طرح انشاءاللہ یہ ہم نے سب سے زیادہ سیلیبریٹ کرنا ہے ربیع الاول. لیکن اس کے اندر پھر پوری ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹس چلے. آپ کو پتہ ہے مسلمان جب عروج میں تھا، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ تو اپنی تاریخ پڑھ کے کہ 800 کے اندر 9th سینچری میں مسلمانوں میں ڈیبیٹس کیا چل رہی تھی، رائٹس آف چائلڈ، کہ بچے کے کیا حقوق ہونے چاہیے. یعنی وہاں پہنچے ہوئے تھے. اور آج ہم دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ اب جو ہماری جب ہم سیلیبریٹ کریں تو اس میں انٹلیکچوئل سامنے آئے، بتائیں کہ جناب آپ ہم کیوں یہ سیرت نبی پہ چلنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ بھی میں نے اسپیشل پروجیکٹس کے لیے ایک ہوگا. آخر میں جی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ اس کو وہ نہ اسے ہو جو میرے سے ہوئی جب میں پہلی دفعہ برطانیہ گیا. مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی، میری کوئی گراؤنڈنگ نہیں تھی اپنے. مجھے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی صحیح معنی میں علم نہیں تھا. ہمارے لیے ہمارے انگلش میڈیم ایجوکیشن نے بیسکلی ہمارے تاثر یہ ڈال دیا کہ ہم سب پیچھے ہیں، ہمارا دین آؤٹ ڈیٹڈ ہے. نماز وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہے ہیں. میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا، وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی. میں سمجھتا تھا ان کو کیا پتا، دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے، یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں. میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز میں بھی چلا جاتا تھا. یہ نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کے رہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتا ہو کہ ہم ہیں کیا، یہ کیوں ملک بنا تھا. جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول ماڈل بناؤ، تو آپ اس کو رول ماڈل تب بنائیں گے آپ کو پتا تو چلے کہ رول ماڈل کی صفتیں کیا تھی. آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی، تو لوگوں پتا تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھیں. ہماری یونیورسٹیز میں، سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے، ہم عشق کرتے ہیں نا، لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں، لیڈر ہی نہیں بن سکتے، کیونکہ ان سے بڑا لیڈر آیا ہی نہیں. وہ کیسا لیڈر تھا جس کو دیکھ کے سارے لیڈر بن گئے.